مدرسہ جامعہ قادریہ فیضان غریب نواز محلہ دیوان خانہ کسرول مرادآباد کے بانی و محتمم مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے حکومت اتر پردیش سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم مذہبی رہنماؤں کے ساتھ جلد ہی ایک میٹنگ کر کے عید الاضحیٰ پر کی جانے والی قربانی کے سلسلے میں رہنما ہدایات یعنی گائیڈ لائن جاری کرے۔ مفتی صاحب 11 جولائی کی شام کو جامعہ قادریہ فیضان غریب نواز میں سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر عوام سے بھی یہ اپیل کی کہ وہ لاک ڈاؤن کی تعمیل کریں، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر کسی بے حد ضروری کام سے گھر سے باہر جائیں تو ماسک ضرور لگائیں، آپس میں جسمانی فاصلہ قائم رکھیں اور صفائی و پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ مفتی محمد مستجاب حسین صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہر سال کی طرح ان سال بھی جامعہ قادریہ فیضان غریب نواز میں قربانی کا انتظام کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح اعلان تب کیا جائے گا جب یہ واضح ہو جائے کہ مویشیوں کی خرید و فروخت کا کیا سسٹم رہے گا۔ مختلف سوالوں کے جواب میں حضرت مولانا مفتی محمد مستجاب حسین قدیری نے کہا، ہر سال بڑے اہتمام کے ساتھ اور عمدہ انتظام کے ساتھ جامعہ قادریہ فیضان غریب نواز محلہ کسرول قدیری منزل میں قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ انتظام اس سال بھی ہے الحمدللہ، لیکن کیونکہ حالات کے پیش نظر ساری دنیا جس وبا اور جس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کے پیش نظر بھی دیکھنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کیسے ہے۔ یہی اہم مسئلہ ہے جی کہ کیونکہ بازار لگ نہیں رہے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کیسے ہوگی، جی کہاں سے دستیاب ہو، کہاں سے اسے دستیاب کیا جائے گا۔ جی اور یہاں پر لوگ پریشان ہیں، عوام پریشان ہیں اسی مسئلے کو لے کر۔ جی تو اس سلسلے میں یو پی گورنمنٹ سے ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گا جی آپ کے چینل کے مادھیم سے جی کہ اس مسئلے پر جو مسلم رہنما ہیں، رہبر ہیں، ان کو لے کر ایک میٹنگ کی جائے اور اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ بہت جو عوام بقرعید کو لے کر پریشان ہے، ذہنی ٹینشن میں ہے، جی وہ ٹینشن عوام کی دور ہونی چاہیے۔ بے شک، قربانی یہ اسلامی شعار ہے، قربانی یہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کا محبوب عمل ہے، محبوب پسندیدہ عمل ہے۔ بے شک، اور قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر سال واجب ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہی سال ہمیں قربانی کرنی ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، ہم نے اس سال اپنی قربانی کر لی، اب مسئلہ پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر سال کرنا ہے، ہر سال کرنی ہے، صاحب نصاب کو۔ ہر صاحب نصاب۔ ایسا نہیں ہے اس سال میں نے اپنی طرف سے کر لی، جی اگلے سال بیوی کی طرف سے کر لی، اگلے سال بچوں کی طرف سے کر لی، ایسا نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ واجب کا مطلب ہے ضروری ہے، لازمی ہے۔ جی مفتی صاحب، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جو 7.5 تولے سونے کا مالک ہو یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، اچھا، یا اتنے پیسوں کا مالک ہو، یا ان میں سے کوئی سا بھی نصاب اس کا تیار ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب تیار ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا اتنی رقم اس کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا، اگر کسی کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اور دونوں مل کر جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتے ہیں، تب کیا وہ صاحب نصاب وہ صاحب نصاب ہے؟ اس سے قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرنی چاہیے۔
اس موقع پر آپ ضلع انتظامیہ سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے مقامی سطح پر کہ یہاں کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے کہ لوگوں کو مویشیوں کی خرید و فروخت میں دشواری نہ ہو؟ ہاں، میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی انتظام، کوئی ایسا اہتمام، کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ جس سے جانوروں کی خرید و فروخت میں آسانی پیدا ہو اور انہیں اور لانے لے احتیاط بھی جانے رکھی جائے، جی 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 اور لانے لے جانے میں بھی اور پریشانی لانے نہ لے ہو۔ جانے میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جانور لے کر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، انہیں پریشانی ہو رہی ہے، انہیں ہزاروں سوالوں کے جوابات دینے پڑ رہے ہیں، یہ والی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کے علم میں ہوگا کہ حکومت اتر پردیش نے گزشتہ رات سے یعنی 10 جولائی کی رات سے اور 13 جولائی کی صبح تک کے لیے ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں میں رہیں، بے ضرورت نہ نکلیں، ماسک لگائے رہیں، صفائی پاکیزگی کا دھیان رکھیں۔ تو آپ چونکہ ایک عالم دین ہیں، ایک بااثر شخصیت ہیں، آپ اس سلسلے میں عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے پہلے لاک ڈاؤن کی پابندیاں کی ہیں جی ویسے ہی ہمیں اس لاک ڈاؤن کی پابندی کرنی چاہیے، اور احتیاط رکھیں، گھروں سے بلا ضرورت نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نکلیں تو ماسک ضرور ہونا چاہیے، منہ اور ناک ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، بے شک۔ اس احتیاط کا خیال رکھیں۔